دمشق میں سفارت خانے کو نشانہ بنانے پر ایران کا اسرائیل پر جوابی وار، 300 سے زائد ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی حکام کے مطابق گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو ہدف بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام حملے روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل میں مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل نے فوجی اڈے خالی کر دیے۔ سرحدی شہر حیفا میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی سرگرمیاں معطل، پناہ گاہیں کھول دی گئیں۔ ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم متحرک۔ ترجمان اسرائیلی وزیراعظم کی ایران کو دوبارہ حملے کی دھمکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نیشنل سیکورٹی ٹیم سے ملاقات، کہا اسرائیلی سلامتی کو ایران سے لاحق خطرات کے خلاف ہمارا عزم فولادی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیڈن پر کڑی تنقید، بولے صدر ہوتا تو اسرائیل پر کبھی حملہ نہ ہوتا، عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے میں تمام اہداف حاصل کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کے مددگاروں کو بھی وارننگ دے دی، کہا جو بھی ڈرون روکے گا یا اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل پر حملے کو ٹرو پرومس کا نام دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کا اسرائیل پر جوابی حملے پر خوشی کا اظہار۔ حملے کی خوشی میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے، ہزاروں فلسطینی بھی مسجد اقصی پہنچے۔ حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیل پر جوابی وار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بل بورڈ لگ گئے۔ ان بل بورڈز پر تحریر ہے کہ اگلا تھپڑ زیادہ زوردار ہوگا۔ بل بورڈز پر ایرانی فوجیوں کی تصاویر اور اسرائیلی پرچم واضح نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ اسرائیل کا ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ۔ ایران نے اپنے موقف میں کہا کہ عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع کے لیے جوابی حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے بار بار فوجی جارحیت کا جواب دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور مصر کا فریقین سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کا ایران اور اسرائیل دونوں پر تحمل سے کام لینے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، کہا حالیہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال مستحکم کرنے اور امن بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ پاکستان نے کئی ماہ سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے کشیدگی روکنے اور غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہے۔ جنگ بڑھنا اسرائیل کی صفا کسی کے مفاد میں نہیں۔ جنگ خطے میں پھیلی تو پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ پہلی بار ایران اور اسرائیل کی براہ راست محاذ آرائی ہوئی۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے عالمی قوانین پامال کیے۔ ایران نے صرف فوجی ٹارگٹس پر حملے کیے، شہری تنصیبات پر نہیں۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کا متفقہ جواب آنا چاہیے۔ ایران کا سوئٹزر لینڈ کے ذریعے امریکہ کو پیغام۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا اسرائیل پر جوابی حملے کا آپریشن مکمل، ایران نے اپنا بدلہ لے لیا، اب اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اگر امریکہ نے ایران پر اسرائیلی حملے میں معاونت کی تو خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکہ اور اردن اسرائیل کی مدد میں پیش متعدد ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر جو بائیڈن ہفتہ وار چھٹی منسوخ کر کے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ شام کے دارالحکومت دمشق سمیت اہم اڈوں پر ایئر ڈیفنس سسٹم کو الرٹ کر دیا گیا۔ جرمن چانسلر نے بیان میں کہا پورے خطے کا افراتفری میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔
फैसले का वक्त आ गया, किसने किसका साथ देना है। रूसी सदर पुतिन का इसराइल के हामियों के लिए सख्त पैगाम, कहा तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक होंगे, एक रूस, चीन, ईरान, यमन और शुमाली कोरिया, दूसरा फरीक नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया होंगे। चीन का फरीकैन को कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात का मशवरा। कुवैत का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे से इनकार। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में खराब होती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खलीज तावन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदीवी का आलमी अमन को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तानी कोशिशें रंग लाईं, सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी को तैयार। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ़द 16 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफ़द की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज का मिशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द अमरीका चला गया। पाकिस्तानी मौशी टीम वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब, चीन, तुर्की और अमाराती वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकातों का इम्कान। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल। FBR ने ताजरों और सनतकारों का 10 साल का डाटा हासिल कर लिया। लाहौर में शाहाना इखराजात और टैक्स डाटा से मुताबिकत न रखने वालों की फहरिस्तें तैयार। ज़राए के मुताबिक बेशतर ताजरों और सनतकारों ने मुतादिद प्लॉट्स ले रखे हैं। बैरून मुल्क भी बिजनेस हैं। अदालतों से भी रुजू कर लिया गया, स्टे खारिज हो जाएंगे। दूसरे मरहले में पंजाब भर में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत 4 रुपये कम कर दी, 16 रुपये फी रोटी मुकर्रर। मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, आज से ही फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पंजाब के तमाम इस्ता और मुतल्लिका महकमों को हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का सानेहा नौशगी के बाद की सूरत हाल का जायजा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान असर-ए-नौ मुरतब करने का फैसला। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी जिम्मेदारी और मुश्तरका लाहे अमल के साथ लड़ेंगे। शोहदा के लवाहिकीन को 7 रोज में मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। नौशगी में कत्ल होने वाले 9 अफराद की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 9 मर्द, 5 खवातीन और बच्चों की तादाद 7 है। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर और बहावल नगर में आसमानी बिजली गिरने के सानेहात पेश आए। आसमानी बिजली की वजह से 5 अफराद जख्मी भी हुए। शहरी खराब मौसम के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क में बारिशों और झालाबारी का सिलसिला जारी। बेशतर इलाकों में आज भी काली घटाओं का राज। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम। चनियोट, फालिया, ननकाना, पसरूर, शोरकोट और गिरदनवा में बारिश। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर और कश्मीर में मतला अबरालूद। बलूचिस्तान के बेशतर इजला में भी बारिश और झालाबारी। कोयटा समेत मुतासरा इजला के नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़िराअत। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी के इकदामात, शोबा एयर साइट समेत ऑपरेशनल सेक्शंस में रेन इमरजेंसी नाफिज। फायर एंड सेफ्टी के शोबे को
حالیہ برسات کی وجہ سے درپیش مسائل سے فوری نمٹنے کی ہدایات۔ رین ایمرجنسی کی صورت میں تمام اقدامات کو حتمی شکل دی جائے۔ تیز ہواؤں اور آندھی سے بچنے کے لیے طیاروں کو محفوظ پارکنگ ایریاز میں کھڑا کرنے کی ہدایات۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گلیات میں ڈیرے، 2 دن باغ شہیداں کشمیر پوائنٹ مری میں اپنی رہائش گاہ پر گزارے۔ ملکہ کوثار سے چانگلہ گلی چلے گئے۔ مریم نواز کے والد سے انتظامی امور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے صلاح مشورے۔ کابینہ اراکین سے صوبے کی صورتحال سے آگاہی بھی لی۔ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی آج منا رہی ہے۔ گڑی خدا بخش میں پی پی کے جلسے کی تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ جیالوں کی قائد عوام کے مزار پر آمد کا سلسلہ جاری۔ جلسے کے لیے سندھ حکومت کے سخت سیکیورٹی انتظامات، خواتین سمیت 8000 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ قومی اسمبلی اجلاس کل شام 5 بجے طلب۔ اجلاس میں اپوزیشن کا دیا گیا ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ آصفہ بھٹو کل بطور رکن قومی اسمبلی حلف بھی اٹھائیں گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈول۔ صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 16 کی بجائے اب 18 اپریل کو خطاب کریں گے۔ گورنر بلوچستان کا نام فائنل۔ جعفر خان مندوخیل کو گورنر بنانے کا فیصلہ۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آئین اور قانون کی بالادستی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ملک بھر میں جلسے کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے نیوز کانفرنس میں کہا، فارم 47 کی بیساکھیوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بانی پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ دھاندلی سے ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو اور ملک میں انتشار پیدا ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شریف خان خلجی کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان۔ تفتیش کے شعبے میں اصلاحات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عدم ثبوت کے باعث ملزم رہا ہو جاتے ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، شہریوں کے تعاون کے بغیر جرائم پر قابو پانا مشکل ہے۔ جو پولیس اہلکار کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ کراچی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ چوری ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کریں۔ فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے نوجوان کی موت۔ متوفی آصف اشفاق کے ورثاء نے ملزمان کو معاف کر دیا۔ بھائی یاسر اشفاق نے مزید کارروائی نہ کرنے کا حلف نامہ جمع کرا دیا۔ تحریری بیان میں کہا کہ گرفتار 5 ملزمان کو بری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔